ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد. آپ دیکھیے ہمارے یہ فرشتے یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم کہہ سکتے ہیں ذرا بھائی میرا یہ کام کر دینا؟ نہیں کہہ سکتے. جبرائیل کو پکار سکتے ہیں، اے جبرائیل ذرا میرا یہ کام کر دینا؟ نہیں. وہ عالم غیب کی شے ہے. کسی ولی اللہ کی روح کو پکار کر کہنا کہ میری یہ مشکل دور کر دے؟ نہیں. اللہ سے کہے، اللہ کو پکارے، اللہ جس کے ذریعے سے چاہے آپ کی ضرورت پوری کر دے. اس ضمن میں میں کہوں گا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک بات کہی ہے، اگرچہ مجھے اس کی کوئی دلیل اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی کتاب و سنت میں نہیں ملی ہے، لیکن شاہ صاحب کا ایک مقام مرتبہ ہے جو میری نگاہ میں بہت بلند ہے. میرے نزدیک دو عظیم شخصیتیں عالم اسلام کی، امام ابن تیمیہ اور امام غزالی کو جمع کریں تو شاہ ولی اللہ بنتے ہیں. اتنی عظیم شخصیت. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو ان کے فوت ہونے کے بعد ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتے ہیں، اور وہ بھی جس طرح وہ ملائکہ اللہ کے احکام کی زمین میں تنفیذ کر رہے ہیں وہ بھی اسی کام میں لگ جاتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ میرے پاس انڈیپینڈنٹلی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے حق میں، لیکن شاہ صاحب کا فرمانا خود میرے لیے ایک درجے میں دلیل ہے. لیکن یہاں ایک تو یہ نوٹ کرنے کا، ملائکہ کا طبقہ اسفل، ملائکہ کا سب سے نچلا طبقہ، اور اللہ کے حکم کی تنفیذ کرتے ہیں تو فرشتے کر رہے ہیں، وہ بھی ہو. ہمیں سے کیا غرض ہے؟ ہم نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں اور نہ کسی ولی اللہ کو پکار سکتے ہیں. پکارو اللہ کو. قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں گا. اور جو بربنائے تکبر مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں. حضور نے ایک بات مجھے مطلب یاد نہیں ہے، بہت پیاری فرمائی. دیکھو انسانوں سے تم مانگتے ہو کچھ تو ایک دفعہ تو اس کے ماتھے پر تیوری پر بل پڑ ہی جاتا ہے، یہ کیوں میں نے سامنے ہاتھ سوال کیا، کیوں مجھے اس سے مانگتا ہے، چلیے بعد میں کچھ وہ دے ہی دے، کہ ناگوار گزرتا ہے. ارے اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا. وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہے، اس سے نہیں مانگتے. رات کے آخری ساعتوں میں، یا جسے آپ کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ، حدیث میں آتا اللہ نزول اجلال فرماتے، جس کو ہم نہیں جانتے کیسے نزول ہوتا ہے، ذات باری تعالیٰ اور اس کے متعلقات کے بارے میں جو بات آ گئی قرآن میں حدیث میں وہ ہم مانتے ہیں. کیسا یہ ہم نہیں جانتے، اس کا ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اس کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اس کی ساق ہے، اس کی پنڈلی ہے کیسی ہم نہیں جانتے، وہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے، کیا اس کے کان ہے، کیا اسے بھی ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے سننے کے لیے، وہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے، وہ اترتا ہے کیسے اترتا ہے ہم نہیں جانتے. جو قرآن میں آ گیا حدیث میں آ گیا مان لیجئے بس. باقی یہ متشابہات میں سے ہے، اس کی کھوج قرید میں پڑھو گے تو فتنے میں مبتلا ہوگا. ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ. لہذا حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری ساعتوں میں اللہ سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں اور پھر ندا لگتی ہے هل من سائل فأعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا مانگنے والا کہ میں اسے دوں. هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں. ہم انٹا غفیل سو رہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائے کسے، رہنم منزل ہی نہیں، راہ کسے دکھا. اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرو،
اللہ کی راہ میں جہاد کا فیصلہ کرو، پھر اللہ راستہ کھولے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ کہ جو ہمارے راستے میں جہاد کریں، محنت کریں، مشقتیں کریں، ہم لازماً ان پر اپنے راستے کھولتے چلے جائیں۔ وہ دعا شرک فی الدعا، مانگو صرف اللہ سے، اللہ سے، اللہ سے، وہ چاہے کسی فرشتے کے ذریعے، چاہے کسی فوت شدہ ولی اللہ کی روح کے ذریعے سے، چاہے کسی کو بھی نہیں، براہ راست اپنے حکم سے، اس کی تو قدرت ہے، جو چاہے کرے، کن فیکون، وہ جیسے بھی ہو وہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا۔ وہی ہے جو کہ مشکلات کو حل کرنے والا ہے، وہی ہے کہ رزق دینے والا ہے، وہی ہے جو مرض سے شفا دینے والا ہے۔ پکارو اسی کو، مانگو اسی سے۔ اب آئیے، کچھ مراسم عبودیت ہوتے ہیں، مراسم رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ یہ قرآن کا بھی ہم اسے رسم الخط کہتے ہیں، رسم الخط، اور یہ حضرت عثمان کے زمانے میں فائنل ہوا ہے کہ یہ اس طریقے سے لکھا جائے۔ تو عبدیت کے اظہار کے لیے کچھ رسومات ہیں، جس میں سے ایک پر گفتگو ہو چکی ہے، قنوت، والقانتین والقانتات۔ یہ جو ہے اللہ کے حضور میں چاہے ہاتھ باندھے چاہے ہاتھ کھلے، لیکن ذرا جھک کر گردن میں خم کر کے کھڑے ہونا، یہ نماز کے اندر جو قنوت ہے، یہ قنوت ہے، یہ بھی اپنی عاجزی کا اظہار ہے، عجز اور تذلل۔ وہ جو ابن قیم کی میں نے ڈیفینیشن آپ کو بتائی، العبادت تجمع اصلین غایت الحب وغایت الذل والخضوع، ہر درجے میں اللہ کے سامنے بچ جانا، جھک جانا، گر جانا، رکوع، سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ اور اس معاملے میں دین محمدی جو اپنی تکمیل کو پہنچ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، حضور کی بعثت سے قبل سجدہ تعظیمی جائز تھا، کسی شخص کی تعظیم کے لیے، اس کی عزت کے لیے اس کے سامنے سجدہ کرنا جائز تھا۔ حضرت یوسف کے سامنے ان کے والدین اور 11 بھائی سجدے میں گر گئے۔ بچپن میں خواب دیکھا تھا اور 40-50 سال بعد اس کی تعبیر بالفعل ایک اس واقعے کے طور پر سامنے آتی۔ سجدہ کرنا، جھکنا، سجدہ کرنا، یہ جائز تھا سجدہ تعظیم۔ حضور پر شریعت مکمل، توحید مکمل، اب ہر نوع کا سجدہ حرام مطلق ہے سوائے اللہ کے کسی کو۔ ہمارے مسلمانوں نے بھی اپنے دور ملوکیت میں سجدہ تعظیمی شروع کرا، عدالت کے اندر بادشاہ کے دربار میں جا رہے تو سجدہ، سر جھکا کر رکوع کی حالت۔ یا آپ کے پڑوس میں جو حیدرآباد کی ریاست تھی، سلام کیسے کرتے تھے، کتنے جھکتے تھے، اور پھر وہ جھک کر وہ سلام ہو رہے۔ یہ مشرکانہ فعل ہے جو اولیاء دربار میں بھی تھا۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا غلط ہے، حرام ہے، جائز نہیں۔ دربار میں شکایت پہنچ گئی، آخر مخبری کرنے والے بھی تھے، حاسد بھی تھے، تو ابھی شر حاسد اذا حسد، طلبی ہو گئی، بلایا گیا، دربار میں حاضری، اور ایسا اہتمام کیا گیا کہ جب حضرت مجدد آگے آئے بادشاہ تک جانے کے لیے تو درمیان میں ایک دیوار سے حائل کر کے اس میں کھڑکی کھول دی کہ اس میں سے جھک کر گزریں گے نا تو رکوع کسی درجے میں تو ہو جائے گا۔ رکوع بھی سجدے ہی کی ایک شکل ہے، سجدے کا ہاف کہہ لیجیے، لیکن یہ کہ جب آیات سجدہ آتی ہے قرآن مجید میں، وہ عام نمازوں میں میں دیکھتا ہوں کہ وہ آیات سجدہ والی آیات پڑھی دی جاتی، حالانکہ ان کی ایک خاص کیفیت ہے۔ تراویح میں تو پڑھی جاتی ہے لیکن پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ دوسری رکعت میں یا پہلی رکعت میں سجدہ آ رہا ہے تو لوگ تیار ہوتے ہیں۔
रुकू भी अगर फौरन हो जाए आयत सजदा के बाद, तो उससे भी उस सजदे का हक अदा हो जाता। बहरहाल हजरत शेख मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह दरबार में आए तो उस खिड़की में से पहले पांव गुजारे, फिर अपना सर निकाला, फिर जेल में डाल दिया गया, कोई परवाह नहीं। हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के है जेरे फलक मतलाए अनवार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसकी नफसे गर्म से है गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबां, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। दीन इलाही, दीन मोहम्मदी के खात्मे का ऐलान था। अब बड़े बड़े मौलवियों ने ये अकबर को सबक पढ़ाया था, बड़े मौलवी, दरबारी मौलवी, उन्होंने सबक पढ़ाया था। अल्लाह का एक दिन 1000 बरस का होता है और अल्लाह का हर मामला 1000 साल तक होता है। अब 1000 साल हो गए मोहम्मद की रिसालत को, उनकी रिसालत का दौर खत्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब दूसरा 1000 साल, इसीलिए अल्फ सानी कहते हैं ना, अल्फ हजार को कहते हैं अल्फ सानी। ये दूसरा 1000वां साल जो शुरू हो गया है, इसमें एक नए दीन की जरूरत है। वो दीन अकबरी है, दीन इलाही है। और दीन इलाही क्या था? ये बहुत बड़ी सियासी तदबीर थी, असल में बहुत बड़ी सियासी तदबीर, और उसका ज़हूर बाद में भी हुआ है हिंदुस्तान की सरजमीन में। वो ये कि हिंदुस्तान की तरक्की में जो चीज सबसे बड़ी रुकावट है वो मजहबी इख्तिलाफात। लिहाजा ऐसा करो, सारे मजाहिब जो है उसे हावन दस्ते में डालो, कूट कूट के चूरा चूरा करके बनाओ सफूफ, और ये मजहब सबका हो जाए तो मजहबी इख्तिलाफात खत्म हो जाए। दूसरी बात उनकी समझ में ये आ गई कि असल में इख्तिलाफ रिसालत और शरीयत की बुनियाद पर होते हैं। लिहाजा दीन इलाही बस खुदा को मानो, बस रिसालत वगैरह को छोड़ो। खुदा तो सबका रब है, उसे आप परमात्मा कह ले, महादेव कह ले, जो चाहे कह ले, अल्लाह कह ले, राम कह ले, रहमान अय्यम्मा तदू फलहुल अस्माउल हुस्ना। कुरान कहता है तुम अल्लाह कहकर पुकार लो या रहमान कहकर पुकार लो, जिसको भी तुम पुकार रहे हो ये जान लो कि तमाम अच्छे नाम उसी के। ये फलसफा था बहुत गहरा, वो जाहिल था, अनपढ़ था, लेकिन बहुत बड़ा सियासतदान था अकबर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कि अगर एक हुकूमत, और जो सबसे बड़ा मुगल आजम जिसको कहते हैं, उसके जमाने में मुसलमानान हिंद जो है सियासी एतबार से अपने उरूज पर थे, लेकिन दीनी एतबार से पाताल का मामला आ गया। दीन मोहम्मदी खत्म, 1000 साल का एक दिन है और वो खत्म हो चुका। अल्लाह ने उठाया मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह और उनकी दरवेशाना मसाई के जरिए से। अब देखिए, उस जमाने में तसव्वुफ के जरिए से सबसे बड़ा शिर्क आ रहा था। वहदतुल वजूद की ऐसी ताबीरात हो रही थी जो हमाऊस्त बन गई थी। हमाऊस्त और वहदतुल वजूद के दरमियान तो जमीन आसमान का फर्क है। हमाऊस्त में कायनात हकीकी है, खुदा इसमें हल हो चुका है, इसके अंदर जाहिर हो गया। और वहदतुल वजूद में वजूद हकीकी सिर्फ अल्लाह का, इस कायनात का वजूद कोई है ही नहीं हकीकत में। लेकिन ये खत्म हो रहा है। इस पहलू से मुजद्दिद अल्फसानी के मुजद्दिद आजम को अल्लाह ने खड़ा किया। शेख अहमद हजरत उमर की औलाद से थे, फारूकी थे, शाह वलीउल्लाह भी फारूकी थे। लगे फारूकियम कहते हैं शेख अहमद सलीम, मेरी फारूकी रग भड़कती है इस पर। उसके नतीजे में वो दीन इलाही का खात्मा हुआ। बाद में हमारे यहां ये आया है हिंदुस्तान में ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज, और गांधी जी भी इसी फलसफे के कायल थे, वहदत अदियान के। और ये सियासी एतबार से
بہت اونچی ذہنی سطح کی غمازی کرنے والی بات ہے کہ ہندوستان کے اندر کے یہ مذہبی اختلافات کو اگر ہم کسی طرح کھرل کر کے ختم کر دیں، ہاون دستہ میں ڈال کے کر دیں، تو پھر یہ کہ یہاں ترقی ہی ترقی۔ بہرحال سجدہ، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ تو ہم نے شرک فی العبادت میں پہلے بات کی، شرک فی الاطاعت۔ انفرادی سطح پر نفس معبود، اجتماعی سطح پر عوام کی حاکمیت، بدترین شرک اس دور کا، عظیم ترین شرک۔ اتنے بڑے پیمانے کا شرک کبھی نہیں ہوا دنیا میں۔ اس کے بعد شرک فی المحبت، مال کی محبت، تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، وطن کی محبت یا کسی اور شے کی محبت، اگر وہ اللہ کی محبت کے برابر بھی آ جائے، بڑھ جائے تو اور بھی بڑی بات کہنی پڑے گی، لیکن ہم